بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کی سورہ بقرہ ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 8 سے لے کر 20 ان آیات کا مختصر تفسیری خلاصہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے انہی 12 آیات کا لفظی ترجمہ پڑھ لیا تھا، با محاورہ ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ان کا مختصر تفسیری خلاصہ یہ سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو آگے اسباق آئیں گے اس کے اندر انشاءاللہ تفصیلی طور پہ جو تفسیر ہے ہم ایک ایک کر کے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان آیات کا ماقبل کی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 20 آیات ہیں، جن 20 آیات میں اس قرآن مجید کو ماننے والے اور قرآن مجید کو نہ ماننے والے ان کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے جو اول 5 آیات تھیں ان میں تذکرہ تھا ایمان والوں کے متعلقہ، یعنی جو اس قرآن مجید کے اوپر ایمان لاتے ہیں ان کے بارے میں کچھ صفات وہ پہلے گزر چکی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آگے 15 آیات ہیں، ان 15 آیات میں یہ قرآن مجید جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان 15 آیات میں سے جو پہلی 2 آیات ہیں وہ تو کھلم کھلا شرک کرنے والوں کے متعلقہ ہیں، جو ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور ساتھ ساتھ واضح طور پر انکار بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی 13 آیات ہیں جو کہ ہم نے یہاں سے پڑھنی ہیں، ان 13 آیات کے اندر ایسے منکرین منافقین کا تذکرہ ہے جو ایمان تو نہیں لاتے تھے، حقیقت کے اندر تو مومن نہیں تھے، لیکن زبان سے اپنے ایمان کا اقرار کیا کرتے تھے۔ یہ ہو گیا ماقبل کا رد۔ اب چلتے ہیں ان آیات کے بارے میں۔ دیکھیں، جو پہلی 2 آیات ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، اور دوسری والی آیت يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ان پہلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ منافقین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن حقیقت کے اندر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اصل میں یہ دھوکے سے اور مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر ان آیات کے اندر ان کے جو ایمان لانے کا دعویٰ تھا اس کو غلط اور جھوٹ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے محض مکر و فریب ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اور شاید ان لوگوں کو بھی اس چیز کا ادراک ہو ہم اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طریقے سے ایمان والوں کے ساتھ چال بازی کیا کرتے تھے، ان کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اسی لیے رسول اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی قرار دیا گیا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو یہ والا ہے نا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ ان کے دھوکہ دینے کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دھوکہ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو اور ایمان لانے والوں کو اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اب دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی مکر و فریب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے ایمان لانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ وحی الہی کی وجہ سے اپنے رسول کی زبانی وحی الہی کی وجہ سے ان کے دھوکے کے اوپر مطلع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسری ہے، دیکھیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیں، ان کے دلوں کے اندر بڑی بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ نے مزید اضافہ کر دیا۔ مرض اور بیماری اصل میں اس کیفیت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان حد اعتدال سے نکل جاتا ہے اور اس کے افعال و حرکات کے اندر خلل پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہلاکت اور موت یہ ہوتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر ان نفسانی کیفیات کو بھی بیماری کہہ دیا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال کے اندر خلل انداز ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اعمال صالحہ سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی روحانی موت اور ہلاکت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ جو منافقین لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی خواہش نفس کی اتباع کی، اور خواہش نفس کی اتباع کرتے کرتے بہت آگے چلے گئے، جس کو ان آیات کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ لوگ خواہش نفس کی اتباع میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بڑھا دیا ہے، اور اس کا نتیجہ انجام کار یہ نکلے گا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہ لوگ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ واضح تھا کہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، دل کے اندر ان کا نفاق چھپا ہوا ہوتا تھا۔ اب چوتھی اور پانچویں دیکھیں، اس میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ بھی زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو اس میں دیکھیں منافقین کا ایک مغالطہ یہ ذکر ہے کہ وہ
کرتے تو فساد تھے لیکن اس کو اصلاح سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو مصلح یہ کہلاتے تھے کہ ہم تو مصلح ہیں۔ تو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ جو فساد ہو یا اصلاح ہو صرف زبانی دعووں سے کام نہیں چلتا ہے۔ اس طریقے تو چور اور ڈاکو بھی اپنے آپ کو فسادی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، وہ چور اور ڈاکو بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم امیروں سے مال چھین کے غریبوں کو دے رہے ہیں۔ تو اصل میں جو مدار ہوتا ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ کام آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر کام یا فساد والا کر رہے ہیں تو چاہے آپ کی نیت اصلاح کی ہو یا آپ اس کو زبان سے اصلاح کہتے بھی رہیں تو تب بھی وہ فساد ہی کہلائے گا، چاہے آپ کی نیت اس میں اصلاح ہی کی کیوں نہ ہو۔ اب یہ جو چھٹی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ، جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ آگاہ رہو یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے۔ اب جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، اب کن لوگوں کی طرح ایمان لاؤ؟ تو دیکھیں یہ جو لوگ ہیں اس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو اس سے ایک کسوٹی بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے، ایک معیار اور مدار بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان کا معیار ہے وہ ایمان ہے جس ایمان کے اوپر صحابہ کرام موجود تھے۔ اور ان منافقین کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ بھی ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے کر آتے وہ ان صحابہ کو بے وقوف ٹھہراتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں گے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں، ان کو ادراک نہیں ہے کہ دنیا جہان کے عقل مند ترین ایک جماعت ہے، انہی کو یہ لوگ بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس میں ساتویں ہیں، دیکھیں جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ تو اس میں جو منافقین ہیں ان کی ایک دوغلی پالیسی اور ان کا جو نفاق ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری طریقے سے ہی، جس طریقے سے تم ایمان والے ہو ہم بھی بالکل اسی طرح ہی مومنین اور مسلمان ہیں۔ لیکن حقیقت میں جب یہ اپنے شیطانوں کے بعد، مطلب یہ کہ جو ان کے سردار ہوتے تھے جو کہ کھلم کھلا انکار کیا کرتے تھے، منکرین مشرکین ہوتے تھے، جب ان کے پاس جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں کے ساتھ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، ہم صرف مذاق کر رہے تھے، ہم حقیقت کے اندر مومن نہیں ہیں۔ آٹھویں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں اور ان کی عقل کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ساتویں آیت کے اندر جس طریقے سے ذکر ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، کہ زبان سے ایمان لانے کے اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقت کے اندر یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ خود مذاق ہو رہا ہے، حقیقت میں ان کے ساتھ خود پرینک ہو رہا ہے۔ مطلب شیطان ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی کے اندر اور اپنی ظلم و زیادتی کے اندر مزید آگے بڑھ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دفعتاً واحدہ ایک ہی مرتبہ میں پکڑ کر ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر دیں۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ ہی یہی کیا تھا۔ تو چونکہ یہ ان کا جو استہزاء تھا اس کے استہزاء کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تھی، تو اس لیے یہاں پر اس کو اس چیز سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو منافقین تھے پہلے تو یہ کھلم کھلا مشرکین تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کرنے کے بعد جو ایمان کا ذائقہ تھا وہ بھی انہوں نے چکھ لیا، کفر میں تو یہ پہلے سے مبتلا تھے، اب کفر اور اسلام دونوں کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، پھر ذلیل اور حقیر دنیاوی اغراض کی خاطر انہوں نے اسلام کے بدلے میں کفر کو ترجیح دی، اور ان کے اسی عمل کو قرآن مجید نے تجارت کا نام دیا اور کہا کہ انہوں نے جو تجارت کی ہے، مطلب یہ کہ ایمان بیچ کر جو انہوں نے کفر و شرک کو اختیار کیا ہے، انہوں نے نہایت قیمتی اور عمدہ اور شاندار چیز بیچ کر گھٹیا، ردی اور ذلیل ترین چیز خرید لی ہے، جس میں ان کو سراسر گھاٹا اور نقصان ہی ہوگا۔ اسی کو یہاں پہ تعبیر کیا کہ ان کو ان کی تجارت میں کسی قسم کا کوئی نفع نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں جو اگلی آیت ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ مثال اس شخص کی جس نے آگ کو جلایا، آگ نے جب اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا۔ دیکھیں کل 4 آیات ہیں، ان 4 آیات میں منافقین کی جو حالت تھی 2 مثالیں دے کر ان کا قابل نفرت ہونا بیان کیا گیا ہے۔ 2 مثالیں اس وجہ سے دی گئی ہیں کہ منافقین میں 2 طرح کے آدمی تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو اپنے کفر کے اندر بالکل پکے اور پختہ اور مضبوط تھے، ایمان کا جو اظہار کیا کرتے تھے، صرف کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا تھا تو ایمان کا اظہار کرتے تھے، ایمان اور اسلام سے ان کو کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ البتہ ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر کبھی کبھی سچے مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کر لیتے تھے،
لیکن جب دنیاوی اغراض آ جاتی تھی ان کے سامنے تو ان کو ان کے ارادے سے روک دیتی تھی، تو وہ ایک تذبذب کی حالت کے اندر رہتے تھے۔ تو کبھی یہ مسلمانوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے تھے اور اسی طریقے سے کبھی یہ مشرکین کی طرف چلنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ان کے اسی تذبذب اور تردد کی حالت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر اسی مضمون کے ضمن کے اندر ظالموں کو یہ بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس حالت میں چاہیں ان کو ہلاک اور تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اور ان کی دیکھنے کی طاقت یہ بھی چھین سکتے ہیں، ان کے سننے کی طاقت یہ بھی چھین سکتے ہیں۔ یہ کل 13 آیات ہیں جو منافقین کے حالات و مثالوں کے اوپر مشتمل ہیں، اور اس میں بہت سے احکام و مسائل اور اہم ہدایات بھی ہیں۔ خلاصے تفسیر ہو چکا ہے، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان آیات کی تفصیلی تشریح کریں گے۔